الرحیم اب بھائی جان کنٹرول کیسے آتا ہے؟ کون چکی جا رہا ہے بندے؟ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اور دیکھیے بھائی، اب دے مسیح موت نہ کدی اینڈ تے تیری مہربانی ہے۔ سبحان ماشاء اللہ اللہ. اچھا جی، وبحمدہ ویلکم جی، ویلکم. سبحان بہت عرصے کے بعد آپ کی ویلکم آواز جی، سننے کو مل ویلکم رہی جی. ہے. نہیں الحمدللہ آصف بھائی، پہلے اللہم تو صلی علی محمد وعلی محمد ٹھیک ہے. جی، احمد صاحب چیمہ صاحب کی آواز آ رہی ہے مجھے بڑی سبحان دیر سے، زبردست قسم. اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید جی 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 جی، مبشر احمد صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سب اچھا. اچھا اچھا، میرے خیال آصف صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ دوست باتیں چل رہی تھی تو جی آصف بھائی کر لیں بات۔ علی بھائی آپ بات کریں ان سے تھوڑی سی، میرا نیٹ خراب ہونے والا ہے ابھی. نہیں میں نا پہچان نہیں پا رہا ہوں، اصل میں نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ بات کروں، لیکن وہ مجھے ڈر تھا کہ نہیں، ایم ایس آر چیمہ صاحب ہیں، ایم ایس آر چیمہ صاحب. وہ پھر افضل بڑا ایسا ہم دے دیں گے۔ اب تو صاحب آپ کر لیں بات۔ یار خاموشی ہو گئی کوئی، مجھے آواز نہیں آ رہی، کیا چکر ہے؟ یہ کسی ہمارے جاں باز نے جسارت کی ہے، چیمہ صاحب میں کال آ لیں گیا گے۔ ہوں جی، میں کر لیتا ہوں. بشر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی سب اچھا، اللہ کا شکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مبشر صاحب یہ اتنا پیارا آپ نے پڑھا سورہ درود ابراہیمی پڑھا. بشر صاحب یہ بتائیں کہ اللہم صلی اللہ محمد میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے کسی اور کو تو شامل نہیں نہ کیا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام لیا نا جی؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ مسلمان ہو؟ آپ کا غصہ جائز ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. تو پھر کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ مسلمان نے پوچھا ہے مسلمان ہو آپ؟ ہم، تو جو شامل کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا؟ میں نے تو پوچھا ہے آپ مسلمان ہو؟ جی الحمدللہ. تو پھر آپ آپ نے احمدی؟ تو یہ پھر ایسی بات کیوں کر رہے ہو کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کو بھی شامل کیا ہے؟ نہیں، ان کی جگہ نہیں، ان کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کیا ہے درود میں کہ نہیں؟ کیسے؟ کیا آپ غیب کا علم جانتے ہو؟ یار سوال پوچھنے پر آپ اتنے تو بتاؤ نا، سیخ پا کیوں؟ مسلمان ہو کر تو کفر کی بات کر رہے ہو، گستاخی رسول کر رہے ہاں ہو. زبردست. چلے بات بہت اچھا. میں دل میرا سینہ جو ہے وہ خوشی سے سمجھ لے پھول اٹھا کہ مسلم کتنی کیوں پیاری بات کی ایسی آپ نے. نہیں؟ وجہ کیا ہے یہ بات کرنے کی؟ سینہ بتاتا ہوں اس کی وجہ، خوشی سے وجہ پھول بتاتا اٹھا ہوں. ہے. اب میں مسلمان ہوں، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کیا کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتا؟ یہ تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، کافر بھی پڑھتے ہیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ہندو پڑھتے ہیں، عیسائی پڑھتے ہیں، چین کے رہنے والے کی قومیں ہاں پڑھتی ہیں، شی جنگ پنگ بھی جاپان پڑھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا اس نے جاپان کلمہ کی پڑھا گیا قومیں تھا. پڑھتی ہیں، جاپان کی جی قومیں جی جی پڑھتی جی. ہیں. کیا ہے اچھا اس میں وجہ کیا ہے؟ موشا صاحب موقع تو دینا، نہیں موقع مسلمان ہو دیا یا کریں. اچھا یزید کے پیروکار ہو آپ؟ ٹھیک، موقع دیں گے ذرا، اچھا مجھے 2 منٹ یزید کے موقع دیں. پیروکار ہو؟ بشیر صاحب میں آپ کا ٹھیک ہے بھائی، ٹائم لگا دیتا ہوں، آپ اچھا اپنا ٹھیک پورا ہے 1 منٹ ٹھیک ہے بولیں. ٹھیک 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 میں سمجھ گیا، یزید کے پیروکار ہو آپ.
تو یزید اچھا پر تو اچھا لعنت چلے ہے اللہ موقع تعالیٰ دے. کی. میں کسی لعنتی سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. صحیح 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 صحیح. چلو جی ہو گئی ہو گئی تبلیغ ہو گئی ویسے صاحب. نہیں مبشر پسند صاحب آئی اللہ ناراض ہیں اللہ کے کسی بات رسول کا پہ؟ کلمہ پڑھنا نہیں پسند آیا. میں کہہ رہا ہوں مبشر صاحب ناراضگی کس بات کی ہے, غصہ کائے کا ہے؟ خدا کے رسول کی توہین کر رہے ہو تو پھر کہہ رہے ہو غصہ کس بات کا ہے. صحیح ہے. اچھا مبشر صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ, اب مجھے بات پوری کرنے دیجیے گا, بیچ میں ٹوک دیتے. میں نے کتنے پیار سے آپ کی بات سنی. کلمہ لا پیار ہے, الہ الا یہ اللہ. پیار ہے. اچھا بات تو کرنے دینا مبشر صاحب. نہیں یہ پیار ہے, اس کو پیار کہتے ہو. نہیں بات تو کرنے دیں نہیں مبشر تو صاحب. یہ بات کرو لیکن پیار والی بات یہ ایسے نہ کرو گستاخی کر چلے کے. اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بشر صاحب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کلمہ کے اندر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور بھی شامل ہے محمد میں؟ گستاخی کر رہے ہو تم, ہے ہی یہ تو گستاخ. گستاخ ہو تم, ہے ہی تم خدا ہو, خدا کے رسول کے کافر ہو, کافر بات کر رہے ہو نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے خدا اور کلمے میں خود شامل کر رہے ہو کسی کو. ٹھیک ہے. تم کافر بن کے یہاں پہ گمراہ کر رہے ہو دنیا کو, لوگوں کو. اچھا مبشر صاحب پتہ ہے چکر کیا ہے, آپ کا نا جیک پاٹ نکلا ہے. یہاں پہ معذرت کے ساتھ مجھے ایک منٹ موقع دیجیے گا, یہاں موقع دیجیے گمراہ گا, کر رہے ہو دنیا کو. موقع. گمراہ کوئی بھی, اچھا موقع تو دینا جی, موقع دیں. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی ہاں کافر کے ٹھیک ہاتھ ہے, میں نہیں ہے, ابھی آ یزید جائے کے گی ہاتھ میں انشاءاللہ. نہیں ہے. مبشر ٹھیک ہے صاحب والیوم اونچا کرو, اگلے بندے بھی تن آواز آئے نا, کلے نہ بولی. ہاں. چلو ہاں چلو اچھا یار, مبشر چل صاحب, تو بولی, چل بولی جا, جلدی تو ہے, بولی جا. تو جلدی ہے. مبشر صاحب, چل یزید دے بچے تو بولی جا. او لو. ہو ابھی تو اتنی توبہ. پیاری میرا بھائی پڑھ رہا تھا, قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اچھا مبشر صاحب ایسے ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ کلمے میں وہ شامل ہے. ثبوت دے یا نا, ثبوت دے نا, کیا کیوں مارن لگے ہیں. ہائے ہائے. وہ ثبوت نہ ہی لو مبشر صاحب, ثبوت دے نا, کیونکہ ثبوت ہے. لا نا ثبوت. یار اوہو یزید گالا کے پہ نہ پیروکار کٹو. ثبوت لا نا. اچھا میں لانا یار کدو ذرا لائیں گا, کدو لائیں گا. ایک منٹ تاڈے میں پورے 2 منٹ لا رہا, یار تسی 3 منٹ لا رہے ہو. مبشر صاحب میں مینوں تینوں بندے 5 منٹ کہنا ریزنیبل وا. ویکھو مبشر صاحب بندے ریزنیبل لگنے کیونکہ تانوں لگ رہے نے ماشاءاللہ. جی لا جی نہیں انہاں پروف ثبوت منگیا نا, 150 سال ہو گیا جیڑا ہے. بندہ ثبوت منگے گا وہ وہ بندہ 150 ریزنیبل سال ہے. ہو گیا, 150 سال دے وچ جے تینوں وقت کیونکہ چاہیدا ہے. ہن ثبوت انہوں نے ویکھنا نہیں بڑا صاحب, مانگ لیا پر ویکھنا نہیں. نہیں نہیں 150 وہ سال دے وچ جے تینوں وقت چاہیدا وے, مبشر صاحب ثبوت ویکھن دا ٹائم ہے جے نا. میں تینوں 24 گھنٹے دینا وا. چل لا. چلو نہیں ٹھیک نہیں ہے. ہونے اچھا ایک چلاؤ منٹ جی جی, ثبوت. کلمۃ الفصل کا پیج نمبر 158 کھولے کوئی بھائی, ذرا یو والے بھائی ذرا کیمرہ کھول کے آپ دکھا سکتے ہیں, میں ذرا گیس ڈال لوں گاڑی پہ. میں کھول لگا سیکر بھائی, میں کھول لیپ ٹاپ آن کیتا. کرے جی کرے, ذرا 158 نمبر کلمۃ الفصل کھولیں اور الاسلام سے کھول کے دیں. کیا بات کر رہے ہیں جو کلمے میں شامل کر رہا ہے, کون کر رہا ہے یہ شامل کلمے میں جی یار؟ جی 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 ماشاءاللہ بدترین انہوں نے کافر کہہ دیا, انہوں نے کہا گستاخی ہے یہ. نہیں یہ کون لوگ ہیں جو شامل کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں میں آپ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے آئے گا. یہ کافر کمال جو ہو گئے. بات کر رہا ہے, یزید کا پیروکار. وہ کہتے ہیں جدید کا پیروکار ہے. انہاں نے سپیکر دی ٹیم نے یہ کام شروع کیتا ہے کلمے دے وچ اور لوکاں نوں شامل کرنا. مبشر صاحب نوٹ کر لینا جے, اے کام انہاں نے شروع کیتا ہے. افضل بھائی مینوں بڑی دیر ہو گئی بیٹھ دے اتنے, انہوں نے پہلے تینوں دسیا کوئی نہیں کہ بندہ کو شامل بھی کر رہا تحریر دے ہے. اوتے, اس تحریر دے اوتے پوری دنیا گواہ ہے, پوری دنیا دا ایمان ہے. کی کریں گا؟ لے ہاں چلو پڑھ کے سناؤ زاہد بھائی, زاہد بھائی پڑھ نہیں کے. کی کریں گا دس نا. اس تحریر نو تے ساری دنیا چومدی ہے. کی کریں گا؟ پڑھتے لو. تھوڑی دیر بعد تو بھی چمنی کرا ٹھہر جا ذرا. میں تینوں پوچھنا پیا وا, اس دنیا نو, اس تحریر نو ساری دنیا چومدی ہے, تو کی کریں گا؟ یار مبشر صاحب کو یہ پک کرا لو کہ انہاں نے ثبوت منگیا کس گل دا, انہاں نوں یہ تے یاد میں نہیں تینوں رہنا. کہنا پیا وا, اس تحریر نو ساری دنیا چومدی ہے, تو کی کریں گا؟ اوے کونی جے پلیز ماڈریٹ کرو بڑا ایسا. نہیں میں اپنے الفاظ واپس لے لوں. جواب دے نا, جواب دے. انہاں دیاں گلاں دے وچ کوئی ربط ہی نہیں ہے. ہاں تے ایک باپ دی پیدائش ہے, جواب دے میری گل دا.
اس دسو تحریر نو ساری دنیا چومدی ہے. کہ کلمۃ الفصل دے متعلق کہہ رہے ہیں. ہاں جی گالا تو نہ کڈو کم سے کم بشر صاحب کی ہو گیا تانوں یار ایڈے موزز بشر چلو میں گال صاحب کڈی ہے. آپ چل گال گالی دس. سن کر چل دعا چل دو، گال پاک بول. دکھ حرام دو، کبر کی جو دیکھو چل عادت تم گال دکھاؤ چل گال انکسار. بیان کر. چل اپنے پیراں تے کھلوتے ہیں. ایک باپ دی پیدائش ہے. دس تینوں میں کیڑی گال کڈی ہے. اللہ چل بول. بشر صاحب گل کہیں سنو، گال نہیں اے تاڈے نا کڈا پیارا نا ہے بشر صاحب. دیکھو کہتے او ہیں گل گالی او سن کر کر دعا کرنے دو. والی جیڑی کوئی انسان دے بچے والی گل ہے. گل او ٹھیک ہے کر کرنے والی جیڑی کوئی انسان والی گل ہے. تینوں میں ٹھیک ہے گال ٹھیک ہے کیڑی کڈی ہے. تینوں میں گال چلو کیڑی اچھا کڈی ہے. اچھا چلو ٹھہرتے جاؤ نا. او تے دس نا تینوں میں گال کیڑی کڈی ہے. ٹھیک ہے تسی ایک باپ دی لا دو. اور تینوں پوچھیا گال تینوں میں کیڑی کڈی ہے. ویسے پوچھے ایک باپ دی لا دو. اور تینوں میں پوچھیا گال کیڑی کڈی ہے. معاف کر دیں مبشر صاحب، کوئی گل نہیں ہے، تیرے تحریر جسم دے پڑھ لے. وچ اگر معاف انسان کر دا دو انہوں خون ہوندا تے تو انسان بن کے گل نہ کردا. اچھا زاہد بھائی اے پڑھو. بشر صاحب میوٹ لا لو پھر تاکہ تحریر پڑھیے تے تاڈی وچ بکواس نہ ہوے. پلیز میوٹ لا لو. اس تحریر نو دنیا سجدے کردی ہے. لوگ میں لانتا بھی پاندے نے لوگ. جی زاہد بھائی تسی پڑھنا سٹارٹ کرو. میں پڑھ دوں. ہاں جی پڑھے جی پڑھے. طارق صاحب آپ پڑھے. ہاں جی، طارق وہ صاحب پڑھ دیتے آپ فرماتے سامنے کر دیں ذرا قریب کر دیں. جی کہتے ہیں کہ موترس کا یہ خیال ہے کہ کلمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں. تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ. نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ میں تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود بخود اندر آ جاتے ہیں. ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں. ہاں حضرت مسیح موت کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ کہ مسیح موت کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موت کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی ہے. لہٰذا مسیح موت کے آنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگتا ہے. آگے پڑھنا ہے. بس ہو گیا جی. ہاں لو جی جی اے جی یزید دی اولاد مبشر صاحب. مبشر صاحب بشر صاحب مبشر صاحب مبشر صاحب مبشر صاحب کلا دا اس میں اعلان تو نے کراؤ. صاف لکھا ہوا ہے کہ کلمہ میں مسیح موت شامل ہے. ہاں جی ایک اور رسول کی زیادتی ہوگی، بلکہ اس میں یہ بھی جی لکھا ہوا ہے خود محمد رسول اللہ ہے. اللہ معاف کرے تو بس. جی کیجیے ساری دنیا کا ایک ہی نعرہ. سارے مل کے لگاؤ غلام احمد کیجیے. غلام احمد کیجیے. اے نکلے جی غلام بچوں، احمد کیجیے. اے نکلے. دلیل صداقت پیش کر رہے ہیں. لا الہ الا اچھا اللہ محمد رسول اللہ. غلام اچھا احمد ہن اے دس کیجیے. دیو لا کہ الہ ہن تے الا کافر نہیں نہ ہویا وچ اللہ شامل کرنے محمد والا. رسول اللہ. غلام احمد کیجیے. ساری طارق صاحب ذرا دنیا پوچھو کا انہاں کولو. ایک ہی نعرہ. اوئے غلام سیکھی احمد براڈ ہے کیجیے. میرا ساری تو بالکل دنیا جواب نہیں کا دیں ایک گے. ہی نعرہ. غلام احمد کوئی بھی لگتا ہے براڈ کہ ہے جلسہ وہ سرانا نہیں ساری جے. دنیا کا ایک مسیح ہی موت دے نعرہ. متعلق بھی لکھیا سی نا کہ انہوں نے دورے پہ جاندے سی. او وہ میں سوری میں باہر سی. او خدا سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا میرے خیال چ. وہ آنا چاہتے ہیں. شیر خان صاحب کہتے ہیں میں جواب دینا چاہنا. جی آ جاؤ. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سکر بھائی؟ الحمدللہ جی. آپ کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس ٹھیک ہے. میں تو رنگ روپ اور لوگوں کی حال چال میں ویسے کم آتا ہوں اور بس دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں. اور کافی یہ افضل وڑیس صاحب جو ہیں ان کو میں آج بہت غور سے دیکھ رہا ہوں، اور ان کو میں چلے آگے بڑھتے ہیں. بٹ
کھول کے इनको بات کریں तो کھول کے بات کریں मैं इनकी ब्रॉड पे मैं इनको बहुत डिफरेंट देखता हूँ और السلام हर علیکم जगह مسافر पे صاحب، کیسے ہیں جناب؟ ओह वालेकुम सलाम जी जी سر کیسے ہیں آپ؟ अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं कैसे हैं جی شکر اللہ کا جناب، نائس سی یو۔ बेशक मैं वैसे सीकर भाई को बहुत पुराना लाइक ना ये तो बहुत पुरानी बात है और उस दिन हमारी फर्स्ट टाइम ही बात हुई थी एथियस्ट की ब्रॉड थी शायद جی جی वहाँ पे बात हुई थी हाँ है ना तो वैसे मैं सुनता हूँ मैं ना सीकर भाई को भी सुनता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं इनको नहीं सुनता लाइक नीचे आके बैठ के सुन के चले जाओ वो बहुत रेयर होता है कि कभी और उस दिन या वहाँ पे हुई थी और आज यहाँ पे और सीकर भाई से खुद आप पूछ लें कि पता नहीं मैं कितने सालों बाद ही शायद बहुत टाइम बाद इनकी ब्रॉड पे आज आया हूँ میری آپ کی ٹویٹر کی سائٹ سے جان پہچان ہے پہلے یا نہیں؟ نہیں ہے صرف اچھا ٹک ٹاک سے ہی ہے اچھا اچھا۔ ادھر سے ہی میں نے آپ کو سنا اور تھوڑا سا راجہ منان بھائی ہیں اور ان کی طرف سے شاید میں آپ کا بہت لحاظ کرتا ہوں وہ ہے ایک میرے دل میں آپ کا تقدس اور ایک رسپیکٹ ہے نا جی تھینک یو سر، وہ اس لحاظ سے ہاں جی اس لحاظ سے وہ ہے اور باقی اس طرح سے باقی تو لائک ٹک ٹاک اور یہ سارا ایک ہی مطلب سانجھا پلیٹ فارم ہے نا جی تو جی پھر ہم ایسے وہاں پہ ہاں جی سبھی لوگ کامن ہیں تو وہی بات آپ ویسے عقائد کے لحاظ سے آپ کہاں پرسنلی فال کرتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ ہیں یا کہ ان دوسری براڈ جہاں پہ ملاقات ہوئی تھی ان کے خیالات ہیں؟ نہیں میرا بہت ڈفرینٹ ہے میں تو ابھی لائک جیسے اہل قرآن لوگ ہیں نا جی جیسے جی صوفیہ لوگ ہیں مجھے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور لائک ایون تو ابھی میں تو خدا اور اللہ کی نا لائک اس طرح کی اور پتہ نہیں مطلب بہت ڈفرینٹ ہے اس سے اور شیر خان کبھی صاحب میں آپ ان براڈز جماعت پہ سے آتا دور ہو بھی چکے ہیں؟ نہیں بالکل جماعت سے بالکل کنیکٹیڈ ہوں اور میں چندے بھی دیتا ہوں اور سب کچھ ہے بٹ جماعت کبھی بھی آپ کو باؤنڈ نہیں کرتی کہ آپ اپنی سوچ کو ایک جگہ پہ ٹھہرا دیں لائک ایک اچھا مسافر صاحب، ٹھہرا ہوا پانی یہ جو وہ آپ نے منہ مار جاتا ہے جی مسافر جی صاحب جو آپ نے یہ آخری بات کہی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے میں اگر آسانی کر دیں کہ جب ہم کسی اچھا مجھے کٹہرے میں نہیں میں فریز ہے نا کٹہرا نہیں ہوتا، جی دیکھیں ہم ہیومن ٹو ہیومن جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو بیسیکلی وی آر ٹرائنگ ٹو لرن فرام ایچ ادر اینڈ دا ڈفرینسز بٹوین us۔ تو اس سے زیادہ بڑھ کے اور کوئی درمیان میں نہیں ہوتا جو آئی وڈ سے کہ پوائنٹ آف کنٹینشن تو لفظ غلط ہی ہے لیکن اور آئی ڈونٹ نو کہ اس کو محض ایک تبادلہ خیال کو اس طرح سے کیوں ٹرن اراؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ اٹس لائک اے ویری ہاسٹل کائنڈ آف ایکٹ کہ اگر کوئی کسی سے انڈلج کرے گا، جیسے دیکھیں نا میں نے اپنی کیوریاسٹی کے لیے آپ سے کوشچن کیا اور کیوریاسٹی کیوں ہے ود انٹینٹ ٹو لرن ود انٹینٹ لمٹس ٹو ہے نو نا اینڈ جی ہاں جی اس کا میں اس طرح سے جواب دوں گا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا جی اس معاشرے میں جب آپ نے بات کرنی ہے نا وہ لمٹس میں رہ کے کرنی ہے جب آپ آؤٹ آف دا لمٹ جائیں گے نا جیسے مطلب میرے جیسے بندے کے دماغ میں خدا کے بارے میں بھی سوال آتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کے بارے میں تو ہزاروں سوال آتے ہیں ٹھیک ہے میرا اور ویسے پھر میرا سوال ڈفرینٹ لائن کا سوال ہے، میرے سوال کی جو نوعیت تھی نا وہ بالکل یونیکلی آئی وڈ سے ڈفرینٹ اور وہ اس لائن کے اوپر ہے، خود کر دو سوال۔ وہ شاید آپ کسی وجہ سے اس کو چلیں ٹھیک ہے کر لیں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات چلیں اچھا پٹ کر لوں۔ کر لیں ہاں جی پٹ کر دیں اچھا دیکھیں مسافر صاحب، جنرلی جو ایک ہمارا ہیومن انٹلیکٹ ہے نا، ہمارا سوچنے کا جو اللہ تعالیٰ نے دماغ ہمارے بنائے ہیں اس کی ایک دا وے ہماری جو ٹریجیکٹری ہے ایک تھاٹ پروسیسز کی وہ اس طرح سے یوزلی ہے
میں نے اور بھی ظاہر ہے مختلف کلچرز کے لوگوں سے بھی تبادلہ خیال کرتے ہیں، تو اس میں سملیرٹیز ہیں کہ دماغ ہمارا کس طرح سے تھاٹ پروسیس اس کے چلتے ہیں. بیسڈ اپان دیٹ جب ہم مینٹلی ایکسیپٹ کرتے ہیں کسی ایک فلاسفی کو اور اسے ہم عقیدے کے طور پہ مان لیتے ہیں، اسے ایک ریلیجن کا درجہ دے دیتے ہیں اور اسے پھر ہولینس اور سیکریڈنس کے لیول پہ لے جا کے اس کو اس طرح سے پھر ٹریٹ کرتے ہیں فار اوور اون سیٹسفیکشنس. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس پیرائے میں اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیا کسی ایک سیٹ آف پرنسپلز کے ساتھ یا بلیف سسٹم کے ساتھ، تو ہم اس کے ساتھ پھر اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری لانگنگ ہو جاتی ہے. رائٹ ناؤ یہاں تک جب ہم پہنچ گئے تو پھر اس کے ٹوٹلی اینٹائی جو ایک ہوگا تھاٹ پروسیس جو کہ اس سے ہمیں باہر لے جائے اس فریم ورک سے، جس فریم ورک کو ہم ایڈہیئر کر چکے ہوتے ہیں یا ایکسیپٹ کر چکے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا فریم ورک جس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنا تجسس یا ایکسپلور کے پوائنٹ آف ویو سے یا واٹ ایور. تو اب یہاں پہ میری کنفیوژن اور میرا کوشچن ہے، اب آپ آئی ہوپ کہ آپ یہاں پہ پہنچ گئے ہم دونوں. میں اس کو میں پوز کر دوں، نہیں چھوڑوں گا. ہاں ٹھیک ہے، میں ٹرن کر دوں، میں کوشچن میں ٹرن کر سارا میں نے ابتدائیہ بیانی انٹرو جو ہے میں نے بلڈ کر لیا، میں اس کو میں سارے کو کنورٹ کروں اب اپنے کوشچن میں. کوشچن اس سارے میرے انٹروڈکشن سے یہ ہے کہ یہ چیزیں دو کیسے ریکنسائل ہوتی ہیں کہ ایک طرف ہم ایک سیٹ آف بلیف سے ایسوسیٹڈ ہیں اور آن دی ادر ہینڈ وی آر ٹوٹلی گیٹنگ آؤٹ آف دیٹ سیٹ آف بلیفس اور ہیڈنگ آن ٹو اے ٹریجیکٹری لائک جو کہ بالکل اپوزٹ آف دیٹ ہے. یعنی ایک طرف بلیف سسٹم ہے، دوسری طرف ان بلیف سسٹم ہے. دوسری طرف اس میں جو احمدیت کا ٹالرنس ہے تھاٹ پروسیس کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کو ذہنی طور پہ آزادی دیتا ہے اس بات کی کہ آپ ود ان احمدیت بھی آپ ایسوسیٹڈ کسی طرح سے رہیں ٹائٹلی اور ساتھ اس میں جو فری آف گاڈ تھاٹس اور ایٹسٹرا جو ہیں ان کو بھی آپ ایمبریس کریں. آئی ہیو سین مینی پیپل کہ وہ دے آر فلی ایمبریسڈ سچ آئیڈیاز. تو ہماری کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ یہ دو سسٹم جو اپوزٹ ہیں ان نیچر یہ کیسے اکٹھے چل رہے ہیں. تو یہ ایک یونیکنیس ہم نے دیکھی ہے جماعت کے ایک کلچر میں. ایم آئی کریکٹ ٹو یوز سچ فریز کہ اور یہ کیوں اور کیسے ہے؟ دیٹس مائی کوسچن. پتہ نہیں آپ وہ مجھے میرے گھر میں ہی لے گئے ہیں. میں صحیح بتاؤں نا، یہ جو آپ کا سوال میں کہاں پہ صوفیاء کے اوپر میں کہاں پہ بات کر رہا تھا، اب کہاں سے نکال کے آپ نے جو سوال نا اب یہاں سے آتا ہے کہ لائک جو میرے ابھی جیسے سیکر بھائی نے کوئی سوال کیا نا، لائک انہوں نے کوئی آرگیومنٹ رکھ دیا اور جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، تو پھر میں اپنے گھر جاؤں گا اپنے ابو جان سے پوچھوں گا. تو ماشاءاللہ لائک ابو جان بھی اتنے ہمارا لائک ایک وہ اس طرح سے ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے ایک سیٹسفیکشن، مطلب مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہترین اگر وہ مل بھی نہ پائے تو 2 یا 3 دن بعد مل جاتی ہے میکس. ٹھیک ہے، جو بھی سوال ہوں نا ان کے جواب وہاں سے مل جاتے ہیں. تو میرے لیے سب سے جو بھی میرے پاس مشکل سے مشکل سوال پڑ جائے نا تو وہ ابو جان ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا، آپ کو اس سوال کا جواب ملا جو میں نے پوز کیا، یا میں نے آپ کو کنفیوز کر دیا، سوال کلیئر نہیں ہے؟ نہیں، سوال تو آپ کو ٹوٹلی مجھے نہیں مجھے لگا کہ آپ لائک سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ لائک یہ سوال لائک سوالوں کے جواب کیسے آتے ہیں. نہیں میرا سوال میں زیادہ سوال سادہ کر دیتا ہوں. میں نے تھوڑا سا اس میں اس میں پتہ نہیں پیکیجنگ میں نے زیادہ کر دی تھی، اس کو ان پیک کر دیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک وقت میں احمدی بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایتھیسٹ بھی ہے، یعنی خدا سے انکار بھی، مذہب کا انکار بھی، اور وقت سب. ہاں وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ لائک میرے دماغ میں کوئی ایتھیسٹ بھی سوال کرتا ہے. لائک ایک تو میں نے سیکر بھائی کی ایگزامپل دی، ایک ایتھیسٹ آ جاتا ہے
تو ایتھیسٹ بھی سوال کرتا تھا اس ٹائم پہ. ہم اگر سوچ رہے ہیں کہ ایتھیسٹ یا اس خدا کے بارے میں، تو اس وقت وہ اس سوچ میں اگر کوئی انسان ہم پہ فتویٰ لگانا چاہتا ہے کہ لائک ہم ایتھیسٹ ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، تو یہ آپ لگا دو. بٹ ہم تو سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ڈیفرنٹ ہے. لائک میں اپنے ابو سے بھی یہ سوچ وچار کر سکتا ہوں، میں کسی سے بھی یہ سوچ وچار کر سکتا ہوں کہ لائک یہ کامن سی بات ہے، ٹھیک ہے، کامن تھاٹ ہے. تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ لائک میں ایتھیسٹ ہو گیا یا میں کچھ بھی ہو گیا یا میں کسی ایتھیسٹ سے بات کر کے اور اس کی ایک تھاٹ ہے اس کو لے کے میں اس کے اوپر ورک کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، تو میں ایتھیسٹ ہو گیا ہوں. نہیں. اور یہ اس کے اوپر کوئی ٹائم وہ بھی مطلب وہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں ہی اس نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر حد لگ جائے گی یا اس کے بعد فتویٰ لگ جائے گا. بھائی وہ بندہ سوچ رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لائک کوئی ایک بندے کی تھاٹ کے اوپر ہی آپ فتوے لگا دو اور وہ ایتھیسٹ ہو گیا اور اس کو جان سے مار دو. ایسا نہیں ہے. مطلب ٹوٹلی آزاد خیال ہے، اور آپ نہیں، سوچ سکتے ہیں اور اپنے ابو سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. فتووں کو چھوڑیں، ہم ایک تھاٹ پروسیس کی صرف بات کر رہے ہیں. فتووں کو چھوڑیں. جی تھاٹ پروسیس کی ہی میں بات کر رہا ہوں کہ تھاٹ پروسیس ہے، اور اس میں لائک ہم ٹوٹلی ان باؤنڈ ہیں اور ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. جو بھی لائک ہے نا، یہ ایک جیسے قرآن کو ہم سمجھتے رہے ہیں اور قرآن جو ساری طریقوں سے یا سارے سالوں سے سمجھا جاتا رہے، تو وہ ویسا تو ہمیشہ نہیں سمجھا جاتا رہا نا. اس میں کچھ چینجنگ ہے، ہم نے بعد میں سمجھی اور پھر بعد میں ہم نے. اور جیسے ایتھیسٹ ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں ترقی ہوتی ہے، کوئی سائنس آ کے تجربہ کرتی ہے، تم وہ قرآن سے نکال لیتے ہو اور تم اس میں وہ ڈال دیتے ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو پہلے ہی ہم نے کہا ہوا تھا. یار اس چیز کو ہم تھوڑا سا لائک اس طرح سے، جیسے ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور اس طرح سے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی ہم پہلے بھی سوچ کے، یا ہم قرآن کو اگر بہترین طریقے سے سمجھیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے آلریڈی، تو پھر ہم اس کو پہلے بتائیں دنیا میں آ کے. تو اس طرح کی ایک تھاٹ ہے. صاحب اگر میں تھوڑی ہیلپ کر سکوں آپ کے جو سوال سارے ہم تہاڈا ہی کام ہے، سارے ہم تہاڈا کام. نہیں، میں پتہ کیوں اس کے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اب شیر خان صاحب، آپ جیسے بتایا، آپ مجھے بھی بڑا پرانا جانتے ہیں، میں بھی آپ کو پرانا جانتا ہوں. جی شیر خان صاحب، اب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اور آپ نے پورا کانسیپٹ ایک بیان کیا ہے اس کا کہ کیسے ایک مطلب انڈرسٹینڈنگ اسلام کی اور قرآن کی اور ایتھیسٹ کیسے سوال کھڑا کرتا ہے. جو بھی شیر خان صاحب، میں آپ سے بغیر کوئی نام لیے ہوئے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اور میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ میں اس کے اندر چونکہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا تو ان کو میں بیچ میں شامل ہی نہیں کر رہا ابھی. ٹھیک ہے، میں آپ سے جن کو ہم انبیاء مانتے ہیں، میں ان میں سے ایک سوال پوچھ کے اور ایک پرنسپل کے طور پہ سوال پوچھ رہا ہوں. شیر خان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی سچا نبی، پاک پیغمبر شراب پی سکتا ہے؟ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ لائک شراب جو حرام کی گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی، اور اس سے پہلے جیسے عیسائیوں کی ہم ان کی کیا ہے بائبل، اس سے ہم جیسے دیکھتے ہیں تو اس میں تو وہ ان کی شراب اور یہ وائن وغیرہ وہ چلاتے رہتے ہیں. تو اس میں تو کچھ 100% نہیں کہہ سکتا. بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں وہاں پہ ان کی کیونکہ ان کی زندگی ہے کیسی ہے کہ ہمارے لیے لائک وہ خاتم النبیین ہے. تو پھر نہیں، ہم اسپیسیفکس میں جا ہی نہیں رہے ابھی، اس لیے میں نے آپ سے پرنسپل کے طور پر، میں حضرت عیسیٰ کا سوال آپ سے ڈائریکٹ کر سکتا تھا جو آپ ہاں، اس سے پیچھے میرے پاس کوئی شواہدات نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے اوپر نا، کہ جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا.
اور اور ایون جو مجھے ملتا ہے، اور حضرت جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو وہ یہ وائن وغیرہ چڑھاتے ہیں تو ان کے ماننے والے مجھے نہیں پتہ، تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا سر. اگر کوئی قرآن سے مجھے نہیں کوئی آپ آیت دیں تو پھر شاید میں کچھ کہہ سکتا ہوں، ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، معذرت. ٹھیک ہو گیا. تو جی وڑائے صاحب اب تھوڑا سا کنٹراسٹ آپ کو پیدا ہوا ہے، وڑائے صاحب کوئی تھوڑا سمجھ آپ کو آیا کہ کیا فرق ایک ٹائم پر آپ کیسے ایک ایم ڈی بی اور وعلیکم السلام آپ کہ ایک ٹائم پر آپ کیسے ایم ڈی بی اور دوسرا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آواز تھوڑی آپ کی تھوڑا اونچا بولیے گا. جی میں ایک یہاں پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، بات یہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ مسافر صاحب جب شروع میں آئے انہوں نے قرآن کے اوپر بھی سوال رکھ دیے اور احادیث کے اوپر تو ہزاروں سوال رکھ دیے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی مرزا غلام قادیانی یا اپنے خلفاء کی جو تحریرات ہیں ان کے اوپر ایک سوال بھی نہیں رکھا، ان کے اوپر ایک سوال بھی نہیں رکھا. عابد بھائی ادھر ہی ذرا صرف تھوڑا سا میں ذرا گیس سے ڈلوا رہا تھا تو میں بس سمجھ لیں ادھر ہی آ رہا ہوں، ان کو کال آ گئی ہے، تھوڑا سا موقع دیا جاوے. اچھا چلو کال آ گئی جی. بہرحال یہ آج کل کیونکہ ایک ہاٹ ایشو چل رہا ہے اور وڈائر صاحب کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے کہ ایک احمدی کی ایک ٹانگ قادیانیت میں اور ایک الہادیت میں کیسے ہو سکتی ہے. سوال تو بڑا ویلڈ ہے، تو اس کا جو چھوٹا موٹا نظارہ یا سمجھ لے جو معاملہ چل رہا ہے تو وہ اس سے بڑا میں خیال میں بخوبی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص یہ سمجھ لے کہ جس طرح کا وہ ہے اور جس طرح کے کام وہ کر سکتا ہے اور جس طرح کے کاموں میں انڈلج وہ کرتا ہے اور جس گناہ کرتا ہے سارے، مطلب کوئی چوری کر لیتا ہے، مطلب حرام خوری کر لیتا ہے، زنا کاری میں کر سکتا ہے، کوئی شراب نوشی کر سکتا ہے، تو معاذ اللہ وہ پیریفیریز ہے اس سے باہر جا چکا ہو، تو وہ یہ کانسیپٹ ہی فلاڈ ہے نا. تو جب یہ کانسیپٹ دے کر کوئی یہ سمجھے کہ میں اسلام میں ہوں تو وہ پھر وہ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ ادھر دیکھتے ہیں ڈفرینٹ قادیانی گھوم رہے ہوتے ہیں براڈس کے اوپر اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. سیکر صاحب یہ ادھر ٹک ٹاک کے اوپر بھی آپ شاید فیملیئر ہوں، میں تو نہیں ہوں، ادھر بھی اس طرح کے فورمز ہوں گے، لیکن ٹویٹر کے اوپر باقاعدہ ان کے فورمز ہیں اور جن سے میرا انٹریکشن بھی رہا ہے. اور ٹو مائی سرپرائز یہ جو سوال میں نے پوچھا تھا وہ وہاں سے میرے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں نے سوال پوچھا ہے کہ، اور میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات بھی ہے کہ یہ کیسے یار ممکن ہے کہ ہر مطلب ان الہاد کے فورمز کے اوپر اوور ویلمنگلی جو فیتھ وائز لوگ بیٹھے ہیں وہ احمدی ہیں بائی ریلیجن. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے، اور وٹ از دا فینامنن بیہائنڈ اٹ؟ وڈائر صاحب اس کی ایک وجہ ہے، آپ بھی پاکستان میں اگر آپ بچپن سے پاکستان میں اسکولنگ آپ نے کی ہوگی، آپ کالج میں بھی گئے ہوں گے، اسکولنگ ہوگی، تو ادھر جتنے ہم بھائی بیٹھے ہیں ہم سارے پاکستان سے ہیں اور پاکستان میں ہمارا بچپن بھی گزرا ہے، لڑکپن گزرا ہے اور جوانی کے کچھ دن گزرے ہیں. تو وہاں پر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہماری جو اسکول کے اندر کوئی اگر تو کسی کے ہاؤسز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نا ہاؤسز بنے ہوتے ہیں اسکول کے اندر اور ڈفرینٹ قسم کے سیمینارز اور گیمز اور وہ اسپورٹس ویکس ہوتے ہیں اور سب کچھ اس طرح کے اسکولز میں. تو ادھر ہمارے ہوتے تھے عمر گروپ، ابو بکر صدیق گروپ، اس میں ہوتا تھا عثمان رضی اللہ عنہ گروپ، حضرت علی گروپ. اچھا ادھر اس طرح کی چیزیں، مطلب بچپن سے نعت دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں نعت کا، اس کے بعد وہ پڑھنا، درود پڑھنا، نعت پڑھنا یا اس کو حمد پڑھنا، پھر نعت کے کمپٹیشنز ہونا، اسمبلیز ہو رہی ہیں اگر ہوتی تھی اس دور میں تو اسمبلی کے اندر میں نے خود ایک دفعہ نبیوں کے نبی یہ نعت میں نے ایک دفعہ بچپن میں پڑھی تھی. تو اس طرح ایک گرومنگ چلتی ہے. اب ادھر کیا ہے؟ ادھر یہ ہے وہ آئے ہیں پیارے حضور جاؤ پپی دے دو جا کے ٹی وی کے اوپر، انٹائرلی ڈفرینٹ کلچر ہے.
اور میں ایک بار نا پراپر میں نے قائد اعظم کی سپیچ لگائی تھی یہاں پر، اور 2 قومی نظریے کے لحاظ سے. قائد اعظم نے خیر 2 قومی نظریے کا نام تو نہیں لیا تھا، لیکن جب قرارداد پاکستان تھی تو اس میں انہوں نے بیان کیا تھا. صاحب خود لکھتے ہیں کہ ملا لطیف کی جو شہادت کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے مرنے کا واقعہ جو ہے وہ حضرت امام حسین کی شہادت سے بڑھ کے ہے. مجھے بتائیں کیا ہم کو ایگزسٹ ان آئیڈیالوجیکل لیول پہ کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں نو وے. ٹھیک ہے، اب آپ خود اندازہ لگا لیں. اسی طریقے سے آپ ہسٹری کا اندازہ لگا لیں. ہماری ہسٹری اور ان کی ہسٹری ڈیفرنٹ ہے. اب پاکستان کی ہسٹری کھولی، بڑا صاحب آپ کو لگا نہیں کہ احمدی کیا ہسٹری بتاتا ہے اور اصل ہسٹری ہے کیا؟ میں کہتا ہوں حیرت زدہ، امیزنگ، اسٹانشنگ. انٹائرلی ڈیفرنٹ. میں کہتا ہوں حیران یہ وہ چکر ہے. بہت. تو آپ اٹھا لیں اسی طریقے سے یہ ایک پورے کا پورا پیرلل قسم کا. جی آپ جی، یہ جو الحاد کی بات ہو رہی ہے کہ یہ الحاد کی طرف کیوں ایک ٹانگ ان کی ادھر ہے اور ایک ٹانگ احمدیت کے اندر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے تو سیکر بھائی مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، حوالہ جات ماشاءاللہ بہت ہی ڈیپ جا کے لے کے آتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ان کے لٹریچر کے اندر یہی کچھ تو بیان ہے. مرزا غلام قادیانی نے جو سوالات قرآن، انبیاء علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اکابرین جو دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، وہی تو الحاد بھی تو یہی کر رہی. آج بھی دیکھیں کہ ان کے 50% سے زیادہ کویسچن تو الحاد والے ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ بشیر الدین محمود کی وہ بات ہے نا کہ کسی کو گالی دینی ہو تو کسی اور کا نام لے کے کہہ دیا کہ میں وہ تمہیں گالی دے رہا تھا. صرف انہوں نے رنگ یہ چڑھایا ہوا ہے کہ یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا نام لے کے کہتے ہیں جی وہ ایسا کہتے تھے، حالانکہ کرتے یہ خود ہے، ان کا خود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس کی عبداللطیف کی بات کی جو افغانستان کے اندر جس کو سنسار کر کے سزا دی گئی. تو ابھی میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہ جب بھی مرا تو اس کے بعد جی ہیضہ پھیل گیا. مرزا غلام قادیانی نے بھی لکھا ہوا ہے، دیکھو جی وہاں پہ عذاب آ گیا، یہ ہو گیا وہ. اچھا، لیکن ابھی میں ریسرچ کر رہا تھا کل اسی بات کے اوپر. بھائی آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت ہیضہ پھیلا تھا یہ کوئی عبداللطیف کی وجہ سے نہیں پھیلا تھا. 1899 کے اندر انڈیا میں ہری دیوار سے جو کمبھ میلہ لگتا ہے وہاں سے ہیضہ کی یہ وبا شروع ہوئی اور یہاں سے پھیلتی پھیلتی 1901 میں افغانستان کے اندر بھی پہنچ گئی، کشمیر کے اندر بھی پہنچی، اور 1901 سے لے کے 1904 تک افغانستان کے اندر ہیضہ کی وبا پھیلی رہی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور عبداللطیف جو ہے اس کو سنسار کیا گیا 1903 کے اندر، اور وبا جو ہے ہیضہ کی پھیلتی جا رہی ہے 1901 سے افغانستان میں. وہی بات آ جاتی نا عابد بھائی کہ کچھ بھی اٹھا کر اپنی طرف ڈال لینا. اب دیکھو نا کس کانفیڈنس سے. اب یہ تو آج کل کی آپ بہت دیکھتے ہیں، یہ آج کل کے ریٹائرڈ انصار اللہ جن کو میں کہتا ہوں ریٹائرڈ انصار اللہ فی حلول المسیح موعود. اب یہ انصار اللہ نے آخری جو یہ دور اپنا دیکھ رہے ہیں پوسٹ 60s کا، اس پوسٹ 60 کے دور کا جو ان کا پوسٹ 60 کرائسس چل رہا ہے، اس پوسٹ 60 کرائسس میں ان لوگوں کو صرف اور صرف 3 سے 4 شعر یاد ہیں. ان میں سے ایک یہ والا ہے کہ دلبر میرا وہی ہے، فیصلہ یہی ہے. بس اس کے سامنے آپ ان کو کتابوں کی کتابیں کھول کے دکھا دیں، آپ ان کو بتا دیں کہ مرزا صاحب نے اولاد نے، جماعت نے ایسا ایسا حوالہ دیا ہے، ایسا ایسا ریفرنس لکھا ہے کہ یہ تو سریعت گستاخی ہے. تو وہ کہیں گے دیکھیں شٹ اپ، آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے لکھا ہے کہ دلبر میرا وہی ہے، فیصلہ یہی ہے. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے دور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے.
تو آپ کہیں گے یار ایدا کی تعلق کس گل نال. اب بڑائے صاحب میری آپ کی، آپ نے میرے لیے کوئی اچھے کلمات بولے، اب میں نے آپ کے لیے بولے، لیکن جب ہم پچھلے دنوں لڑے ہیں تو ہم نے خلاف بولا نا ایک دوسرے کے، تو کیا آپ کے اچھے کلمات میری اس ہسٹری کو مائنس کر دیں گے؟ وہ مٹ جائے گا سارا کچھ ہستی سے؟ نہیں مٹ سکتا. اسی طریقے سے جی 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 سیکر بھائی دیکھیے کہ یہ ابھی جو ان کا مربی انصر رضا جو ٹک ٹاک پہ آیا ہوا ہے، اس کی ایک ویڈیو دیکھی میں نے، وہ میرے پاس موجود بھی ہے، میں آپ کو سینڈ بھی کر دیتا ہوں. اس ویڈیو میں وہ مرزا غلام قادیانی کی صداقت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دیکھیے کہ یہ جو قرآن پاک کے اندر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے، ٹھیک ہے، اب جو احادیث کے اندر آیا ہے عیسیٰ ابن مریم، تو اس سے مراد کون؟ تو وہ آگے سے بیان کرتا ہے کہ ابن، ابو اور ام جب آ جائے گا تو وہ کنیت ہو جاتی ہے، اور کنیت کا یہ مطلب نہیں ہے جب کنیت ہو جائے ابن، ابو اور ام کے ساتھ جب بھی کوئی بیچ میں آ جائے یا اس کے اندر لفظ آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہاؤ بہو وہی ہونا، ٹھیک ہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا گئے، انہوں نے تو اب آنا نہیں ہے، اور ابن کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم آیا تو وہ کنیت ہو گئی، اور کنیت ہو بہو نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کی جگہ پہ مرزا غلام قادیانی آیا، ٹھیک ہے. لیکن جو مسلمان علماء ہیں وہ اس کو ظاہر کے اوپر لے کے عیسیٰ ابن مریم یعنی کہ لٹرل لے کے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں وہی عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. اچھا آپ دیکھیے کہ یہ سننے میں یہ بات اگر کوئی بندہ تھوڑا بہت علم رکھتا ہے، زیادہ نہیں رکھتا، جس کو کنیت، لقب یا نسب کے اندر فرق نہیں پتا، تو وہ تو سوچے گا کہ ہاں بھائی یہ بات تھوڑی لگ رہی ہے کہ کنیت آ گئی تو ہو بہو تو نہیں ہوتی، کنیت تو وصف پہ ہوتی، یعنی کہ وہ اس میں کوئی خصوصیت وغیرہ جو ہے اس کی. اچھا پھر ہم نے اس کا جواب دیا تو جب یہ وہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ اس تک پہنچی انصر رضا صاحب تک، تو وہ اس سے مکر ہی گیا، حالانکہ ویڈیو بیان ہے انصر رضا کا، اس سے مکر گیا، کہتا میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ہے. اچھا ابھی یہ دیکھیے کہ کنیت کہتے ہیں کہ کوئی بھی کنیت ابو یا ام سے شروع ہو، اور اس کا یعنی کہ بندے کا ارادہ یہ ہو کہ کسی کو عزت دینا، تحریم دینا یا اس کی پہچان پکی کرنا، یہ ہوتا ہے کنیت. اور کنیت جو ہے وہ کس ویڈیو کے اندر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن کمشہ بھی کہا جاتا تھا. ایک کمشہ نام کا بندہ تھا عرب کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا، اور بتوں کی پوجا وہ بالکل نہیں کرتا تھا یا بتوں کی عبادت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے روکتا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کرتے تھے کہ بتوں سے پوچھتے تھے، اللہ وحدہ بتوں کے منع کرتے تھے پوجنے سے، لوگوں کو روکتے تھے، اور اللہ وحدہ لا شریک جو ہے ان کی عبادت کرتے تھے وہ. تو اس وجہ سے اہل قریش جو ہے وہ ان کو ابو کمشہ کہنا شروع ہو گیا. تو اس میں بھی صفت آ گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور بتوں کی پوجا کرنے سے روکنا. تو یہ والی مثالیں اس نے بیان کی. تو ہم نے تو صرف سیکر بھائی صرف ایک سوال رکھا. سوال سمپل سا تھا کہ ابن اسم کے ساتھ آئے، اس میں کوئی وصف نہ ہو یعنی کہ صفت نہ ہو، اس کو کنیت ثابت کر کے دکھا دیجیے. کیونکہ عیسیٰ ابن مریم جو آیا ہے یہ کوئی وصف کی وجہ سے نہیں آیا، صفت کی وجہ سے نہیں آیا، یہ تو نسب کی وجہ سے آیا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو یہ نسب کی طرف سے ہے. جیسے میں کہوں عابد حسین ابن محمد عنایت میرے والد صاحب کا نام ہے، تو یہ نسب کی طرف لے کے جائے گا، نہ کہ یہ صفت کی طرف لے کے جائے گا. تو پھر اس سوال کے اوپر جو ہے وہ
अंसर रजा साहब जो है वो भाग गए हैं, उन्होंने इनकार मुकर गए हैं, कहते हैं मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। वो आबिद भाई वो है ही इतने जोगा, और मैंने तो जो अंदाजा लगाया है कि ही इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो वैसे ही, और उसका इतना वो बड़ा हवा बना के उसका कैलिबर ही नहीं है। और जो है ना कुछ मतलब कोई इनके बंदे दलेरी से कोई बात करना चाहे, वो सिर्फ और सिर्फ आकर इधर जो है वो वीआईपी बन के बैठाया, वरना उसकी यकीन करें टके की औकात नहीं है, और बस मतलब सर पे चढ़ाया हुआ उसको, और कुछ भी कोई नहीं। दूसरी बात है जी 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 बात करें करें थोड़े से विंगे मुंह वाला ना अंसर रजा मरबी इसकी बात ही कर रहा था। ये ना बैठ के बता रहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों की उन्होंने वो उनकी तस्दीक की फलां की। मैंने नीचे सवाल पूछ लिया, मैंने कहा भाई मिर्ज़ा साहब की किताबों की तस्दीक किसने की है? तो जनाब उसने आगे से जुगत मार दी कि बट कड़ाई खाओ तुम तो यहाँ का तुम्हारा हाल ही हो। और फिर होस्ट ने पूछा कि ये नीचे सवाल आया है मिर्ज़ा साहब की किताबों की तस्दीक किसने की है? होस्ट ने पूछा उससे, फिर भाईजान को जुगत मार दी। मैं कहा यार जबलाना मार जवाब दे। मैं कहा हरामखोर चंदाखोर मरबी रखे तुसी ये तस्दीक करन तो बाद तस्दीक करन तो मुबर्रा है, ये भी नस गए है कि मिर्ज़ा साहब तस्दीक नहीं कर रहे, नहीं जवाब देना उसने नहीं कर सकते, कहने करनी आगे। ये तो दूसरी अली भाई, मैं ये टॉक्सिक साहब जो है ये जरा इनका तारुफ कराए, मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन आप लोग बड़ा इंगेज हो रहे हैं नीचे, ये क्या है? ये थोड़ा सा बताएंगे हमें। नहीं शुगर लगा रहा कोई ना, पूछ रहा था कि जनाब 72 मिलके एक इमाम बना लो, आपका ईमान कौन है? मैं क्या हमारे इमाम तो सैयद अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तेरा इमाम कौन है? 10 पे बात तो वही आ गई ना, जब हम पूछते हैं कि कोई मसला नहीं है, इनको हक मदल कौन है, इनको कॉल डाल दे, कोई मसला नहीं है। आ जा बेटा ठीक आ जा, डाल दे कॉल, फिर स्टॉक करनी है ऊपर, मतलब बेटे ड्रामेबाजी नहीं करनी, आ जा। हमें ब्रॉड पे शोर नहीं डालते तो ऐसा कर देंगे। शिकर भाई, जी जी शिकर भाई, आबिद भाई मिर्जा एक गुलाम मिनट का दीजिएगा, दयानी अपनी एक मिनट दीजिएगा आबिद भाई, एक मिनट दीजिएगा, सिर्फ एक मिनट। और नीचे वो इरफान ब्रदर साहब ऊपर आए थे, वो चले गए हैं। मैं उनको कहता होता हूँ कि भाई मैं आपको टिकटॉक पे अवॉइड करता हूँ कि आपसे मेरी कई दफ़ा फ़ोन पे बात होती है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर जिस मोड में होता हूँ तो मैं करूँ, लेकिन आप अगर नीचे लिखेंगे कि बात सीकर तेरी गंदी सोच, तो इरफान साहब फिर अब ऊपर आके बताना पड़ेगा कि क्या आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आ जाए ऊपर, आप माशाल्लाह मेरे ख्याल में कोई एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या होती है गंदी सोच और किस चीज़ को कहा जाता है गंदी सोच। तो इरफान साहब अगर नजर आए भाई, इरफान ब्रदर नाम से उनकी आइडिया को करें ज़रा, आप ज़रा कॉल डाल दें। ब्रॉड छोड़िए और नजर नहीं आ रहे भाई। देखे निकोटर भाई, आबिद भाई जरा फोकस करिएगा इधर जरा फोकस करें, जरा इस टॉपिक को जरा आगे लेके चले। मैं क्योंकि आजकल हमने थोड़ा सा एक गुस्ताखी वाले पार्ट पे टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं। एक अगर एक ग्रोह और एक मुंतशिर किस्म का ग्रोह उठकर ये कहे, यार साहब थोड़ा सा तारुफ लिख दे अपना, आप फर्स्ट टाइम आए लेकिन थोड़ा तारुफ लिख दे नीचे। जी अस्सलाम वालेकुम, ये अल्लाह यार साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ नदीम साहब, क्या हाल है? अच्छा वालेकुम सलाम जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और भाईजान आप गायब ही हो गए हो यार। नहीं यहीं पर ही हैं, जरा वो सीकर की बात कंप्लीट होने दे। जी सीकर भाई आप बात अच्छा करें। ठीक जी जी सीकर भाई, आप गुस्ताखी के मौजू पे बात जी मैं करता हूँ, ठीक है कोई मसला नहीं। अच्छा नीचे जो भी भाई गाली निकाल रहा है मुझे, आपने उसको म्यूट नहीं करना, नंगे से नंगी गाली दे किसी ने उसको म्यूट नहीं करना। हाँ गुस्ताखी का पहलू भी निकले तो आपने उसको पूरी लाइफ के लिए उठाकर बाहर फेंक देना, किसी को म्यूट आप भाइयों ने नहीं करना। अच्छा मैं ये बात कर रहा हूं कि एक ग्रोह उठे और कहे कि क्या हमारी शनाख्त अगर हम ये करवाएं दुनिया में कि जी हम मुसलमान हैं, और वो कहे जी आप हमें मुसलमान तस्लीम करें, क्योंकि अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो आप कौन होते हैं हमसे ये राइट लेने वाले। अब वही ग्रोह उठकर ये भी कहे और उसका
گروہ کا ایک بہت اہم بندہ، بہت بڑا بزرگ، ایک ان کا پیشوا، وہ یہ کہے کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی جو تھا دین کو پھیلانے کا، اس دور میں وسائل نہیں تھے تو معاذ اللہ وہ پورا نہیں ہو سکا، تو مرزا غلام احمد نے آ کے اس کو پورا کیا۔ اور اس کے بعد وہ کہے کہ چونکہ اس دور میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی اور اتنا ترقی نہیں تھی، تو جو ذہنی، جو جس کو نرشمنٹ کہتے ہیں، ارتقاء کہتے ہیں، جو ذہنی ارتقاء تھا، وہ معاذ اللہ اپنے انتہا کو نہ پہنچ سکا، معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاذ اللہ نقل کفر نباشد، کہ یہ جملہ سوچنے پر ہی آپ 35 ہٹے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں آپ اسلام سے۔ آپ کی جرت کیسی ہوئی جملہ سوچنے کی کہ وہ اپنی انتہا کو نہ پہنچ پایا، ذہنی ارتقاء۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو عالم ارواح میں جا کر وہ جو لیگ ہوتا ہے، جو ان کی ذہنی، مطلب کہ اگر میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں جو وہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ایویں حوالہ آگے کر دیتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ دنیا سے ان کا پردہ ہوا تو وہ کہتے ہیں جناب کہ ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ چونکہ انہوں نے وہ بیچ کے اتنے 100 سال نہیں دیکھے، تو وہ عالم ارواح میں اس کی تیاری کریں گے، اپنی وہ جو کمی ہے اس کو پورا کریں گے ہم آہنگ ہونے کے لیے۔ اسی طریقے سے وہ کہتا ہے جناب کہ اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا ذہنی ارتقاء معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا، اور وہ کہتا ہے معاذ اللہ یہ جزوی فضیلت ہے جو مسیح موعود کو حاصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ فکر بھائی، ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ عابد صاحب بڑی دیر سے بولنا چاہ رہے ہیں، عابد صاحب کو پلیز۔ جی عابد بھائی۔ جی سیکر بھائی، آپ نے پہلے اشعار کا ذکر کیا، تو روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 66 نصرت الحق کتاب کا نام ہے، وہاں پہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، پہلے تو ابھی آپ نے بتا دیا کہ وہ اشاعت مکمل نہ کر سکے تو میں اشاعت مکمل کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ کیا لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی 3 تجلیات ہیں۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا نزول ہوا۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس نے اشاعت پائی۔ اور آگے لکھتے ہیں نمبر 3، اور مسیح موعود کے ذریعے سے اس کے پوشیدہ راز کھلے۔ آپ دیکھیے، اس کے پوشیدہ راز کھلے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو راز ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ اس ٹائم نہیں کھلے۔ ٹھیک ہے جی، توہین ہے جی، توہین ہے، بدترین گستاخی۔ جی علی بھائی کرے بات، آپ علی بھائی کرے بات۔ بات کی تھی نا کہ یہ ان کا جو ہے نا، مطلب قائد اعظم کے حوالے سے، جن کی سپیچ کے حوالے سے، ان کے جو ولن ہیں ہمارے جناب، جو ہمارے ہیرو ان کے ولن ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ ملا لطیف کی انہوں نے کہہ دیا کہ شہادت افضل ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، حضرت محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا آپ دیکھیں، آپ نے وہ اس وقت میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ جب آ گئے ہیں محمد بن کے قادیان میں، پتہ نہیں کیا ان کا جو بکواس ہے یہ قادیانیوں کی نا، پہلے سے بڑھ کے اپنی شان میں، تو یہاں پر بھی مرزا غلام قادیانی کے جو ہیرو ہے نا اس کے بنائے ہوئے، وہ بولے ہیرو، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسے سے ان سے بڑھ گئے ہیں وہ۔ دیکھیں نا جی، وہ اس نے بڑی گستاخی کیا ہوگی، گستاخی کیا ہوگی علی بھائی، یہاں تک جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو یہ ذہنی ارتقاء کی میں بات کر رہا ہوں، اسی کے اندر وہ آگے جا کے نا یہ بات بھی کرتا ہے کہ جیسے ابھی عابد بھائی نے بھی ذکر کیا کہ چونکہ یہ تمدنی جو ترقی تھی اس کی وجہ سے جو نشر نما یا جو پورے کا پورا جو کمال تھا، دیکھیں کمال،
کمال حاصل نہ کر سکا تھا معاذ اللہ نبی پاک کے دور میں، مرزا غلام احمد کی صورت میں وہ آ کر کامل ہو گیا۔ اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے، اور بلکہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ مرزا غلام احمد کے تھرو پورا کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مکمل نہیں ہوا، دین کی حفاظت نہیں تھی، اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے دین کو کامل کیا جائے۔ تو مجھے بتائیں دین تو مکمل ان کے مطابق مرزا غلام احمد کر رہا ہے، پیچھے رہتا کیا ہے؟ یار یہ پہلو اب آپ کوئی کہے کہ دکھاؤ مرزا صاحب نے نبی پاک کی کہاں گستاخی کی، اور میرے بھائیو یہ پورے کا پورا لٹریچر ہی گستاخی۔ جس بندے نے یہ کہہ دیا کہ میں محمد ہوں، قرآن کی مطلب اس وحی الہی میں میرا نام محمد رسول رکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں میرا نام محمد رسول رکھا گیا ہے، تو پیچھے رہتا کیا ہے؟ اس کا دعویٰ ہی محمد ہونے کا۔ لیکن وہ بروزی طور پر ہے نا، وہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہاں وہ اینڈ پہ وہ بریکٹ پہ بروزی تو ظاہری بات ہے، وہ طارق جان جتنا بھی سب کچھ انہوں نے دعویٰ کیا وہ سارے بروز کے رنگ میں ہیں، بروز کے رنگ، جی بروز کے رنگ۔ اور طارق صاحب معاملہ ہاں خلیفہ ثانی کا وہی میں آنے لگا، فکر بھائی شروع کرے بات۔ کرے ڈائیوٹ کرے۔ شیخر بھائی ایک چھوٹا سا حوالہ میں بھی رکھنا چاہوں گا یہاں پہ، اور اس کے اوپر جیسے بات ہو رہی ہے اسی کو آگے چلاتے ہوئے مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ قرآن پاک کی سورہ قمر کی آیت نمبر 44 سایوزم الجمع و یولون الدبر، کہ وہ جماعت شکست کھا جائے گی اور پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گی۔ یہ آیت نازل ہوئی مکہ کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہ یہ آیت جو جماعت شکست کھا جائے گی اور پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گی یہ کون سی جماعت ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، نعوذ باللہ مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ آیت جو ہے یہ جنگ غزوہ بدر کے بارے میں تھی۔ اچھا لیکن یہاں پہ ٹوسٹ یہ ہے سیکر بھائی کہ 1877 کا تذکرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے دسمبر کے الہامات، وہاں پہ یہی آیت مرزا غلام قادیانی کے کہتا ہے میرے اوپر الہام ہوئی، سایوزم الجمع و یولون الدبر، اور مرزا غلام قادیانی آگے اس کی تفہیم لکھ رہا ہے کہ مجھے اسی ٹائم پتہ چل گیا کہ یہ آیت کس بارے میں۔ اندازہ کرو۔ لیکن جو تفہیم بتائی وہ بھی غلط ثابت ہوئی۔ کیسے؟ میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ جب بھی مجھے الہام ہوا تو اس سے مراد یہ تھی کہ یہ آریہ جو ہے نا، آریہ ہندو جو جیسے پنڈت لیک رام جس سے وہ رکھتا تھا تعلق رکھتا تھا، یہ آریہ جو ہے یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، یا مجھے قبول کر لیں گے یا ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور ابھی یہ الہام ہوئے کچھ مہینے ہی ہوئے تھے تو دیانت پرکاش جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، دیانت پرکاش کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں نے سیکر بھائی چیک کیا کہ میں ذرا چیک تو کروں کہ دیانت پرکاش جو ہے وہ کب مرا تھا، تو جب میں نے چیک کیا تو وہ مرا 1883 کے اندر جا کے، اور الہام مرزا صاحب لکھ رہے ہیں 1877 میں، تو ان کے مطابق چند مہینے تو 1878 میں اس کو فوت ہونا چاہیے، وہ اس سے بھی 5 سال بعد جا کے فوت ہو رہا ہے دیانت پرکاش۔ بھائی یہ روحانی باتیں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی؟ ہاں یہ درست ہم نے کہا، آخر نتیجہ یہ نکلے گا۔ وہ اصل میں شفقت کی نگاہ سے نہیں نا دیکھ رہے آپ تحریر، تھوڑا سا شفقت کی نگاہ سے دیکھیں۔
हाँ जी हाल फील है आप? नहीं, आप किसी अहमदी को पकड़ ले, जब वो आउट क्लास मुआनदीन अहमदियत हैं आप। मौनदीन अहमदियत। तो आप पहले शफकत की निगाह से किताब को देखेंगे तो आपको समझ आएगा ना कि क्या लिखा हुआ है। पहले प्यार से देखें तो सही। स्पीकर भाई दरमियान तारिक साहब मौजूद है, शामिल करते हैं। तारिक साहब, ये आपने देखा होगा जो 1914 के बाद ऑनवर्ड 39, 47 तक अखबारात भी छुपाए गए बाद में, ठीक है, 47 के भी 1918, 19 से ऑनवर्ड जितना भी अल-फज़ल अखबार है कि भाईजान तुन के सामने उन्होंने काफर किया। उसके बाद एकदम से यू टर्न होता है 60s में मिर्जा नासिर की बात कि सब हम भी फिरके में शामिल हो रहे हैं और फिरका बन के इस्लाम में घुस रहे हैं। ये क्या चक्कर है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखें, जब आपका कोई दीन ईमान नहीं रहता, कोई आपकी सॉलिड ग्राउंड नहीं होती, तो फिर आपको इसी तरह के चक्कर लगाने पड़ते हैं ना। कभी आप उधर भाग के जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी आप दायरा बनाएंगे, फिर एक दायरे से फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा एक और बनाएंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, फिर चौथा बनाएंगे, फिर पांचवा बनाएंगे। तो ये सारी जो बातें हैं ना, सिर्फ इस वजह से कि मुनाफिकत है, अपनी बात वो बयान नहीं कर सकते। किस वजह से ये कहते हैं, भाग भाग के जाते हैं हम कुरान से बात करेंगे? जाहिर है क्योंकि रूहानी खजाइन से पकड़े जाते हैं। तो ये इनके दजल हैं, सारा वक्त जाहिर होते हैं। अभी इसी ब्रॉड पे ये जो अफजल साहब की बड़ाई पे वो तस्लीम साहब आए, उनसे कुछ देर पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जमात अहमदिया वालों से कोई सवाल पूछा जाए ना, सिंपल सा सवाल हाँ या ना का जिसमें जवाब होता है, ये उसका जवाब नहीं देंगे, जलसा सालाना की तकरीर शुरू कर देंगे। यानी एक सिंपल सवाल पूछे, मिर्ज़ा साहब नबी हैं या नहीं, कोई सीधा जवाब नहीं मिलेगा। मिर्ज़ा साहब के मुनकरीन काफिर हैं या नहीं, ये सीधा जवाब नहीं मिलेगा। क्या मुश्किल है इनको? मुनाफिकत, बुज़दिली। हाँ तारिक साहब, इसी तरह हमारे भाइयों ने बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत सीरीज़ की थी इसके ऊपर भी, कि जैसे ज़िल्ली हज है कि चले मिर्ज़ा साहब के जो भी दावे हैं उनके साथ है ना, वो तो मतलब हमें मुसलमान होते हुए लगता है कि भाई बिल्कुल अपोजिट है इस्लाम के और बाकी मामला से। लेकिन इनके खलीफा को भी अल्लाह बात करके बता रहा है कि वो हज है फलां जगह। क्योंकि मैं हैरान रह गया था जब मैंने कुरान पाक की वायद पढ़ी थी ना, 93 आयत नंबर मुझे याद है भाई, ठीक है, उसमें मैं अल्लाह ताला ये अशार अल्लाह को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इनके जो झूठे मुनाफिक जितने भी ये बैठे हुए हैं, ये हरामखोर मरबी और उनके जितने भी ये झूठे खलीफा हैं, आप देखिए कि इससे बढ़ता, आप थोड़ी देर पहले यही बात चल रही थी कि इतनी तवील की ग्राउंड खड़ी कर दी, बड़ी खुली कर दी है, फ्री स्पीच से भी ऊपर निकल गए ये लोग। हाँ बिल्कुल, यार अल्लाह को भी छोड़ते हैं, छोड़ा नहीं इन्होंने। तो ये असल गल है कि मिर्ज़ा महमूद साहब का तो दावत है मैं मामूर ही नहीं हूँ। हेलो, तो जो मामूर नहीं है उसको खुदा की तरफ से कहाँ से इल्हाम हो रहा है? वो लिख के बता रहा है, इससे वही कह रहे हैं, तजाद है ना बातों में। एक तरफ कह रहे हैं मामूर नहीं, ऊपर से कह रहे हैं खुदा के साथ बड़ा तल्लक बताया जा रहा है। तो अल्लाह ने बताया कि मतलब बात ये जो गुस्ताखियां इनकी चल रही है ना, अब देखें लास्ट में जो डिबेट चली है, उससे पहले भी जो मामला चल रहे हैं, यकीन करें कि हैरान कुन बातें हैं कि वो बताया जा रहा है कि यार इतनी गंदी गलीज गालियां दे रहे हैं बंदे इन